اگر تمہیں دنیا کی ہر چیز دے دی جائے، طاقت، دولت، جادو، عزت، حکومت، تو کیا تمہارا دل پھر بھی اللہ کے سجدے میں جھکا رہے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کردار صرف ایک نبی کا نہیں تھا، یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس کے پاس سب کچھ تھا مگر پھر بھی اس نے سب سے زیادہ اللہ کو چاہا۔ ہم لوگ چھوٹی سی کامیابی پر تکبر کر لیتے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام جن کے پاس جن بھی تھے، جانور بھی، طاقت بھی، ان کے دل میں عاجزی کا راز کیا تھا؟ آج ہم جانیں گے ایک ایسی کہانی جو صرف تاریخ نہیں، ہر مسلمان کے لیے ایک زندہ سبق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ بچپن سے ہی ان کا ذہن نورانی اور فہم و فراست سے بھرپور تھا۔ ایک دن دو عورتیں ایک بچے پر جھگڑ رہی تھی، دونوں کہتی تھی یہ بچہ میرا ہے۔ جب معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا تو فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کروایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تلوار لاؤ، بچے کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دونوں کو آدھا آدھا دے دو۔ ایک عورت چیخ اٹھی، نہیں، بچہ اس دوسری عورت کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے، یہی اصل ماں ہے۔ اللہ نے انہیں بچپن ہی میں حکمت عطا فرمائی اور وہی حکمت ساری زندگی ان کی پہچان رہی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت ملی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی طاقت عطا فرمائی جو کسی اور نبی کو نہ ملی، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کر دیا۔ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، جنات ان کے لیے محلات بناتے، سمندر سے موتی نکالتے، پرندے ان کی زبان سمجھتے، جانور ان کا پیغام جان لیتے، مگر یہ سب طاقت ان کی اصل پہچان نہیں تھی۔ ان کی اصل شناخت تھی اللہ کے حضور سجدہ گزار دل۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے، ان کے ساتھ انسان، جنات اور پرندے بھی تھے۔ تب ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تمہیں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی بات سن کر مسکرا دیے اور سجدے میں گر گئے۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ عزت کے باوجود عاجزی، یہ تھا ان کا مزاج۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے لشکر کا معائنہ کیا تو ہدہد نامی پرندہ غائب تھا۔ انہوں نے فرمایا، میں اسے سخت سزا دوں گا یا وہ کوئی واضح دلیل لے کر آئے گا۔ ہدہد آیا اور کہا، میں ایک ایسی قوم سے آیا ہوں جو سورج کو پوجتی ہے۔ وہاں ایک ملک ہے بلقیس، جس کے پاس تخت، دولت اور عظمت ہے، مگر وہ اللہ کو نہیں پہچانتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیغام بھیجا، دعوت دی اور آخرکار معجزہ دکھایا۔ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا دیا گیا، ان کے وزیر آصف بن برخیہ کے ذریعے۔ سلیمان علیہ السلام نے صرف فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے۔ جب بلقیس نے یہ سب دیکھا، تخت، سلیمان علیہ السلام کا اخلاق اور ان کا دین، تو اس نے کہا، میں اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں جو سلیمان علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ساری زندگی اللہ کے عاجز بندے رہے اور ان کی وفات بھی ایک عظیم سبق تھی۔ وہ ایک عیسیٰ یعنی لکڑی پر ٹیک لگائے جنات کی نگرانی کر رہے تھے، وہیں ان کی روح قبض ہو گئی، مگر جسم ویسے کا ویسا کھڑا رہا۔ جنات سمجھتے رہے کہ نبی زندہ ہے اور کام کرتے رہے۔ پھر اللہ نے ایک چھوٹی سی دیمک بھیجی جس نے لکڑی کو کھانا شروع کر دیا۔ جب لکڑی ٹوٹا، حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے، اور سب کو معلوم ہوا جنات بھی غیب کا علم نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ ایک جیتی جاگتی روحانی مثال ہے۔ ان کے پاس طاقت تھی مگر تکبر نہ تھا، ان کے پاس دولت تھی مگر نگاہ سجدے پر تھی، ان کے پاس حکمت تھی
मगर आजिज़ी के साथ। उनकी ज़िंदगी हर उस शख्स के लिए सबक है जो लीडर बनना चाहता है, दौलत हासिल करना चाहता है, शोहरत चाहता है, असरो सुख रखना चाहता है, मगर दिल से अल्लाह का बंदा बनना चाहता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास सब कुछ था, जिन्नात, तख्त, दौलत, इज़्ज़त, इल्म, मगर उनका सर हमेशा सजदे में झुका हुआ था। वो हमेशा कहा करते थे, ये सब मेरे रब का फضل है, और हम थोड़ा सा भी मिल जाए तो गुरूर क्यों आ जाता है। ज़िंदगी एक इम्तिहान है, ताकत मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी, दौलत भी, मगर असल सुलेमान वो है जो सब कुछ मिलने के बाद भी अल्लाह के डर से रोए, आज दिल से एक छोटी सी दुआ मांगे, या अल्लाह हमें सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी हिकमत दे, मगर उस हिकमत के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा सजदा भी अता फरमा। हमें उन लोगों में लिख ले जो सिर्फ तुझे अपना मालिक मानते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनना चाहता हूँ। ऐसी मज़ीद इस्लामी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।